بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید کی ایک مختصر ترین سورۃ الکوثر کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی ہے جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو کبھی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہ آیت پاک بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ صورت مبارکہ رنج و غم، حزن و ملال کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں عطا کرتی ہے، کیونکہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کر آپ کی دلجوئی فرمائی۔ کفار کے طعنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب خاطر پر جو باریں گراں آ گیا تھا اس کو دور فرمایا۔ آپ کو کوثر بمانا کثرت، زیادتی، برکت اور جنت کے حوض کوثر عطا فرمانے کی خوشخبری سنائی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی معاملے میں پریشان ہو تو اپنے رنج و غم اور دل کی اداسی دور کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو روزانہ کم از کم 100 بار پڑھنے کی عادت بنائے۔ انشاءاللہ اس کا رنج و غم دور ہو کر فرحت و شادمانی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ الکوثر کے حوالے سے متعدد وظائف آپ کو بتائیں گے جو مختلف اوقات اور مختلف مسائل کے لیے ہیں، جن کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ تو مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی بہترین معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، یہ سورۃ المبارکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت فرما کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنائی۔ کوثر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال بھی پوچھا گیا کہ یہ کیا چیز ہے، جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ان سے آیت انا اعطیناک الکوثر کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے۔ اس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتی کے گنبد ہیں، اس کے برتن ستاروں کی طرح انگنت ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الکوثر کا ایک ایسا مختصر عمل آپ کو بتاتے ہیں جو کاروباری رکاوٹ، بندش نکاح، محبت، خاتمہ بے روزگاری، نافرمان اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے لاجواب عمل ہے۔ اسے کر کے آزمائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ طریقہ عمل یہ ہے: بدھ، جمعرات یا جمعہ کی رات کو بعد نماز عشاء قبلہ رخ بیٹھ کر اول روز سورۃ الکوثر 129 مرتبہ، دوسرے روز بھی اتنی ہی تعداد میں، اور تیسرے روز بھی اسی تعداد میں پڑھ کر نمک یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے عمل ختم کر لیں، پھر مطلوب کو کھلا دیں۔ انشاءاللہ رزلٹ 100% ہوگا۔ نیز یہ عمل زبان دراز ساس، ننند، ظالم شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اس ماہ مبارک میں روزانہ 10 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کی ترتیب بنا لیں۔ خاص کر آپ افطاری سے قبل 10 بار اس طرح سورۃ الکوثر پڑھیں کہ اس دوران آپ کسی سے بات چیت نہ کریں، اور پھر اس کے اول اور آخر 4 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پھر آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہو اللہ کے حضور دعا کی صورت میں بیان کریں۔ اس عمل کے کرنے کی دیر ہوگی، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی حاجات ہوں گی انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے صبح سحری سے قبل وہ پوری ہو جائیں گی۔ بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ یہی عمل آپ سحری کے وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اگر سحری کے وقت یہ عمل کریں گے تو صبح ہونے سے قبل ہی انشاءاللہ آپ کی جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو احباب معاشی تنگی میں مبتلا ہوں اور باوجود محنت و کوشش کے کوئی کام نہ بنتا ہو تو ایسے افراد کو چاہیے کہ اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہوں اور سورۃ الکوثر کی روحانیت سے اللہ پاک کے حضور مدد طلب کریں اور معاشی تنگی اور کاروباری مشکلات سے نجات حاصل کریں۔ عمل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر روز سحری کے وقت اور افطاری کے وقت 33 بار سورۃ الکوثر کو بلا ناغہ 10 دن تک پڑھا جائے، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی معاشی تنگی دور ہوگی
اور کاروبار میں ترقی حاصل ہوگی۔ آپ کی کوئی بھی جائز حاجت ہو، آپ 33 بار سورۃ الکوثر کو رمضان میں پڑھنا اپنا معمول بنا لیں۔ 10 دن مسلسل آپ یہ عمل کرتے رہیں۔ اب چاہے یہ وظیفہ آپ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں تو بھی آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے اس میں کامیابی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام بھی نہیں مل رہا، تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے دشمن ہیں، ان سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں آپ اپنی جائز محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، آپ اس وظیفہ کے ذریعے اپنا مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے صرف 10 دن اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں آپ کو بہت اچھی خوشخبری ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بے برکتی کا شکار ہو تو وہ اس سورہ مبارکہ کو 969 بار پڑھ کر اللہ پاک سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرے، انشاءاللہ اس کو اندازے سے بڑھ کر خوب خوب برکت حاصل ہوگی۔ خاص طور پر تجارت پیشہ اور دکاندار حضرات اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ کبھی کبھی پڑھ لیا کریں کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے کبھی کبھی پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شیرخوار بچہ بہت زیادہ روتا ہو تو اس پر 11 بار پڑھ کر دم کر دیا جائے، انشاءاللہ اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ اب آپ حضرات کو سورۃ الکوثر کا ایک اور بہت ہی پاورفل اور باکمال وظیفہ بتاتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، آپ کی حاجت جو مرضی ہو، آپ کی پریشانی کوئی بھی ہو، آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھو گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ 3 دنوں کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ مقصد جائز ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کی صورتوں کو ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا وبال بہت بڑا ہوگا، اس لیے صرف جائز حاجات کے لیے استعمال کریں۔ قرآنی وظائف سے ناجائز حاجات پوری نہیں ہوتی بلکہ وبال جان بن جاتی ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ 3 دن کرنا ہے۔ اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازم پڑھیں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے جمعرات کو یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اور ہفتے کو یہ وظیفہ ختم کرنا ہے۔ 3 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ 129 دفعہ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں۔ صبح نماز فجر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر نماز عصر پڑھ کر اس وظیفے کو کریں، پھر اول و آخر درود پڑھ لیں، پھر درمیان میں 129 دفعہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں، اور اسی طرح آپ نے نماز عشاء کے بعد اور اسی روٹین پر آپ نے 3 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونا چاہیے، دل میں کوئی بھی شک نہیں لے کر آنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھنا ہے اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی اللہ سے مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح یہی بات کہوں گا کہ وظائف کرنے سے پہلے یقین کامل ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے سے آپ کے مسائل حل کر دے گا۔ اوپر سے وظیفہ کریں گے یا ذہن میں وسوسہ ہوگا کہ پتہ نہیں میرا فلاں کام ہوگا کہ نہیں، تو پھر یہ وظائف اثر نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو وظیفہ آپ بتانے جا رہے ہیں، اس کو رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس وظیفہ کے پڑھنے سے اللہ آپ کو بے تحاشا مال و دولت سے نوازے گا۔ ہر جمعہ کو نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد سورہ کوثر 44 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے درود 11 مرتبہ پڑھیں۔ کچھ بھائی اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں جنہوں نے سورۃ الکوثر پڑھی، ان کی کیا کیا پریشانیاں ختم ہوئیں۔ انہی میں سے کچھ دوستوں کے واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا یقین اور ایمان مزید بڑھ جائے، تو توجہ سے سنیے گا۔ ایک بھائی کا سورۃ الکوثر پڑھنے سے میڈیکل ٹیسٹ کلیئر ہو گیا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے نے نیوی کے کیڈٹ کالج میں ٹیسٹ دینا تھا، وہ مسلسل سورۃ الکوثر پڑھتا رہا۔ جب اس کی باری آئی تو ڈاکٹر نے جیسے ہی مشینیں لگائیں تو ساری مشینری جام ہو گئی۔ اس نے دوبارہ مشینری لگائی، پھر ویسا ہی ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا تم جو پڑھ رہے ہو اسے پڑھنا بند کرو۔ لڑکے نے کہا میں کچھ نہیں پڑھ رہا۔ ڈاکٹر نے کہا تم کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ مشینیں نہیں چل رہی۔ اس لڑکے نے پڑھنا بند کیا تو مشینیں چل پڑی اور لڑکا میڈیکل ٹیسٹ میں
क्लियर हो गया। ऐसे ही एक भाई कहने लगे कि मुझ पर 13 लाख का कर्ज था, कर्ज अदा करने में कोई सबब नहीं बन रहा था। उसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि कैसे मैं इस कर्ज को अदा कर पाऊंगा। फिर सूरतुल कौसर का रोजाना 33 बार पढ़ने का मामूल बनाया। फिर आप यकीन कीजिए, उसी हफ्ते ऐसा सबब बना कि 13 लाख का कर्ज उतर गया। मैं बहुत मुतमईन और खुश था। मेरा यकीन है कि जो शख्स भी अपने दिल में जो जायज हाजत लेकर सूरतुल कौसर को रोजाना 33 बार पढ़ने का मामूल बना लेता है और फिर नमाजों की भी पाबंदी करता है, अल्लाह ताला उसकी जो भी हाजत हो वो 10 दिनों में पूरी फरमा देते हैं। भाइयों और बहनों, हम आपसे भी ये उम्मीद करते हैं कि आप सूरतुल कौसर को कम अज कम रोजाना 10 मरतबा पढ़ने का मामूल जरूर बनाएंगे। हम दिन में बहुत ज्यादा वक्त जाया करते हैं, हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। सिर्फ चंद मिनट लगेंगे, फिर इस जिक्र से हम न जाने कितने फायदे उठा लेंगे। सिर्फ चंद मिनट का वजीफा है, वो भी कुरान पाक की सूरत है। एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां भी मिलेंगी। और हम इन्हें इग्नोर करके न जाने कितने फायदों से अपने आप को महरूम बना लेते हैं। तो रोजाना सूरतुल कौसर का विर्द करें, इंशाल्लाह आपको आपके तमाम मसाइल का हल कुरान पाक में मिल जाएगा। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जजाकल्ला।